خالد رضی اللہ عنہ جب مال غنیمت کے ساتھ دمشق میں داخل ہوئے تو ان کی فوج نے دیوانہ وار استقبال کیا۔ وہ کامیاب لوٹے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پہلا کام یہ کیا کہ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے نام بڑا لمبا پیغام لکھوایا، جس میں انہیں دمشق کی فتح کی خوشخبری سنائی۔ یہ بھی لکھا کہ وہ دمشق میں کس طرح داخل ہوئے تھے اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کیا غلطی کی تھی۔ انہوں نے تفصیل سے لکھا کہ وہ کس طرح رومیوں کے پیچھے گئے اور ان کے سالار توما اور ہربیس کو ہلاک کیا، پھر ہرکل کی بیٹی کس طرح واپس کی۔ مال غنیمت کے متعلق لکھا کہ اس کا 5واں حصہ خلافت کے لیے جلدی بھیج دیا جائے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ پیغام اکتوبر 634 کی پہلی تاریخ 6 شعبان 13 ہجری کے روز بھیجا تھا۔ قاصد روانہ ہو گیا۔ کئی گھنٹے گزر گئے تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے میں آئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ مغموم تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ان کا چہرہ ملول کیوں ہے؟ ابن ولید۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بوجھل آواز میں کہا، خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے ہیں اور ابو عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ سن ہو کر رہ گئے اور کچھ دیر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے منہ پر نظریں جمائے رہے۔ کب فوت ہوئے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے سرگوشی میں یوں پوچھا جیسے سسکیاں لے رہے ہوں۔ 12 جمادی الاخر کے روز۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ تاریخ 22 اگست 634 کی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فوت ہوئے 1 مہینہ اور 8 دن ہو گئے تھے۔ اطلاع اتنی دیر سے کیوں آئی؟ اطلاع جلدی آ گئی تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، مدینہ سے قاصد آیا تو اس نے دیکھا کہ ہم نے دمشق کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اس نے سوچا کہ محاصرے کے دوران یہ اطلاع دی تو اپنے لشکر میں کہرام برپا ہو جائے گا اور اس محاصرے پر بہت بڑا اثر پڑے گا۔ اس نے صرف یہ بتایا کہ مدینہ میں خیریت ہے اور کمک آ رہی ہے۔ 1-2 دنوں بعد اس نے پیغام مجھے دے دیا اور چلا گیا۔ میں نے پڑھا اور یہی بہتر سمجھا کہ دمشق کا فیصلہ ہو جائے تو تجھے اور لشکر کو اطلاع دوں گا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے نئے خلیفہ کا خط جو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام لکھا گیا تھا خالد رضی اللہ عنہ کو دے کر کہا، اور یہ وہ خبر ہے جو میں تجھے لڑائی ختم ہونے تک نہیں دینا چاہتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ خط پڑھنے لگے۔ یہ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا۔ خلیفہ عمر کی طرف سے ابو عبیدہ کے نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں تجھے اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ لازوال ہے جو ہمیں گمراہی سے بچاتا ہے اور اندھیرے میں روشنی دکھاتا ہے۔ میں تمہیں خالد بن ولید کی جگہ وہاں کے تمام لشکر کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ فوراً اپنی جگہ لو۔ ذاتی مفاد کے لیے مؤمنین کو کسی مشکل میں نہ ڈالنا، انہیں اس پڑاؤ پر نہ ٹھہرانا جس کے متعلق تو نے پہلے دیکھ بھال نہ کر لی ہو۔ کسی لڑائی کے لیے دستوں کو اس وقت بھیجنا جب وہ پوری طرح منظم ہو، اور کوئی ایسا فیصلہ نہ کرنا جس سے مومنین کا جانی نقصان ہو۔ اللہ نے تجھے میری آزمائش کا اور مجھے تیری آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ دنیاوی لالچوں سے بچتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح تجھ سے پہلے تباہ ہوئے ہیں تو طمع سے تباہ ہو جائے۔ تو جانتا ہے وہ اپنے رتبے سے کس طرح گرے ہیں۔ اس خط کا مطلب یہ تھا کہ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو سپہ سالاری سے معزول کر دیا تھا۔ اب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سپہ سالار تھے، بلکہ وہ 1 مہینہ 8 دن پہلے سے سپہ سالار تھے۔ اللہ کی رحمت ہو ابو بکر پر۔ خالد رضی اللہ عنہ نے خط ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو دے کر کہا، رات جو خالد رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے دور دمشق میں خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رحلت پر روتے گزار دی تھی، اس رات 1.5-2 مہینے پہلے مدینہ پر ماتم کے بادل چھانے لگے تھے۔ امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ ایسی حالت میں ٹھنڈے پانی سے نہا بیٹھے جب ان کا جسم گرم اور پسینے میں شرابور تھا۔ فوراً انہیں بخار ہو گیا۔ علاج ہوتا رہا لیکن بخار جسم کو کھاتا رہا۔ اگر امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ آرام کرتے تو شاید بخار کا درجہ حرارت گر جاتا، مگر بیماری کی حالت میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو امور سلطنت میں مصروف رکھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے علاج کروایا ہی نہیں تھا۔ انہیں ایک روز دیواداروں نے کہا تھا کہ طبیب کو بلا کر علاج کرائیں۔ میں نے طبیب کو بلایا تھا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے کہا
اس نے کہا تھا کہ علاج اور آرام کی ضرورت ہے۔ میں نے اسے کہا تھا میں جو چاہوں گا کروں گا۔ میں نے اسے واپس بھیج دیا تھا۔ علاج کیوں نہیں کرایا امیر المؤمنین؟ آخری منزل پر آن پہنچا ہوں میرے رفیقو۔ خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ نے جو کام میرے سپرد کیے تھے وہ اگر سب کے سب پورے نہیں ہوئے تو میرے لیے یہ اطمینان کیا کم ہے کہ میں نے کوتاہی نہیں کی۔ میں اللہ کے محبوب کے پاس جا رہا ہوں۔ تاریخ گواہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے 2 سال 3 ماہ کے دور خلافت میں معجزہ نما کام کیے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ارتداد کا جو فتنہ تمام تر سرزمین عرب میں پھیل گیا تھا وہ ایک جنگی طاقت تھی جسے ختم کرنے کے لیے اس سے زیادہ جنگی طاقت کی ضرورت تھی، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے تدبر اور جنگی فہم و فراست سے مجاہدین اسلام کی قلیل تعداد کو استعمال کیا اور تھوڑے سے عرصے میں ارتداد کے فتنے اور اس کی جنگی طاقت کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں ان تمام قبیلوں نے جو ارتداد کی لپیٹ میں آ گئے تھے اسلام قبول کر لیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آنے والے مسلمان حکمرانوں، امراء اور وزراء کے لیے یہ سبق ورثے میں چھوڑا کہ ان میں بے لوث جذبہ ہو، اقتدار کی ہوس اور کوئی ذاتی مفاد نہ ہو تو پوری قوم مجاہدین کا لشکر بن جاتی ہے، اور قوم کی تعداد کتنی ہی کم کیوں نہ ہو وہ کفر کی چٹانوں کے دل چاک کر دیا کرتی ہے۔ یہ سربراہ سلطنت پر منحصر ہے کہ قوم فتح کامرانی کی رفعتوں تک جاتی ہے یا ذلت و رسوائی کی اندھیری کھائیوں میں۔ ارتداد کے علاوہ بھی کہیں بغاوت اور کہیں سورش تھی۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہر سو امن و امان قائم کر دیا تھا۔ فتنہ اور فساد نہ رہا، بغاوت اور سورش نہ رہی، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انتہائی جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو فارس جیسی شہنشاہی کے خلاف اور پھر اسی جیسی دوسری بڑی جنگی طاقت کے خلاف بھیج دیا۔ مجاہدین نے کسریٰ کی طاقت کو کچل کر اس کے تمام شمار علاقوں کو اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا۔ پھر کیسر روم کی فوج پر دہشت بن کر چھا گئے اور اس کے کئی علاقے اسلامی سلطنت میں آ گئے۔ کسریٰ بھی اور کیسر بھی اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ مسلمانوں نے خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کے حکام کی پیروی کرتے ہوئے ان دونوں دشمنان اسلام کا گھمنڈ توڑ دیا اور اسلامی فوج کو ایک طاقت بنا دیا۔ انہی جنگوں میں مجاہدین کو فوج کی صورت میں منظم کیا گیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اسلام ایک مذہب کی صورت میں ہی عرب سے عراق اور شام میں نہ پھیلا، بلکہ اس سے اسلامی تمدن اور اسلامی تہذیب بھی پھیلی۔ بلکہ یوں کہنا درست ہوگا کہ ایک نئے کلچر نے جنم لیا جسے لوگوں نے اسلامی کہا اور اسے اپنایا۔ اس سے پہلے تو لوگ فارس اور روم کے کلچر کو ہی تہذیب اور تمدن سمجھتے تھے اور اسے فوراً قبول کر لیتے تھے۔ خلیفہ اول رضی اللہ عنہ جیسے تھک سے گئے تھے اور پوری طرح سے مطمئن تھے کہ وہ خالق حقیقی کے حضور جا رہے ہیں اور سرخرو جا رہے ہیں۔ اس دور کی تحریروں سے مورخین کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایک مسئلہ پریشان کر رہا تھا۔ یہ تھا ان کی جانشینی کا مسئلہ۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ سے اس مسئلے کا ذکر کیا تھا۔ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت نے اتنی مہلت نہیں دی تھی کہ کسی کو خود خلیفہ مقرر کرتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اور ثقیفہ بنی سعدہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان اختلاف پر فتنہ فساد پیدا ہو گیا تھا۔ یہ تو اللہ کو منظور نہ تھا کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، جس کی تعداد ابھی بہت تھوڑی ہے، آپس میں لڑ کر ختم ہو جائے۔ اللہ نے امت کا اتحاد میرے ہاتھ پر قائم رکھا۔ خدا کی قسم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اس فساد میں نہیں ڈال کر مروں گا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ میں خود خلیفہ مقرر کر کے جان اللہ کے سپرد کروں گا۔ عظیم تھے خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے یہ بات سوچ لی تھی۔ اس دور کے تھوڑا عرصہ بعد کے وقائع نگار اور مبصر لکھتے ہیں کہ خلیفہ اول رضی اللہ عنہ نے سوچ لیا تھا کہ قبیلوں یا طبقوں یا افراد میں جب اقتدار کی ہوس پیدا ہو جاتی ہے تو قوم کا اتحاد پھٹے ہوئے دامن کی مانند ہو جاتا ہے۔ فوجوں کی پیش قدمی پسپائی میں بدل جاتی ہے، پیچھے ہٹتا ہوا دشمن آگے بڑھنے لگتا ہے، پھر فوج بھی اقتدار کی جنگ کا ہتھیار بن جاتی ہے اور سالار سلطانی کے خواب دیکھنے لگتے ہیں۔
مسلمانوں کا وہ دور فتوحات سے مالا مال ہو رہا تھا، درخشاں روایات جنم لے رہی تھیں اور یہی تاریخ اسلام کی بنیاد بن گئی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دوربین نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ کیسر و کسرا جو پسپائی اور زوال کے عمل سے گزر رہے ہیں اور نیست و نابود ہو جانے تک پہنچ گئے ہیں، وہ مسلمانوں کے نفاق سے فائدہ اٹھائیں گے اور افریت بن کر اسلام کو نگل جائیں گے۔ کیا عمر کو لوگ قبول کر لیں گے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل خانہ سے کہا، شاید نہ کریں، عمر کا مزاج بہت سخت ہے، اپنے احباب سے مشورہ لے لیتا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف کو بلایا اور تنہائی میں بٹھایا۔ ابن عوف، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تو مجھے سچے دل سے بتا سکتا ہے کہ عمر بن خطاب کیسا آدمی ہے؟ تو اسے کیسا سمجھتا ہے؟ خدا کی قسم خلیفہ رسول، عبد الرحمن بن عوف نے کہا، جو میں جانتا ہوں وہ اس سے بہتر نہیں جو تو جانتا ہے، جو کچھ بھی تو جانتا ہے کہہ دے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، خلیفہ رسول، عبد الرحمن بن عوف نے کہا، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو عمر بن خطاب سے بہتر ہو، لیکن اس کی طبیعت میں جو سختی ہے وہ بھی ہم میں سے کسی میں نہیں۔ رائے میری بھی یہی ہے ابن عوف۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم سب کو عمر کی سختی اس لیے زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ میرے مزاج میں بہت نرمی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے بعد خلافت کا بوجھ اس کے کندھوں پر ڈال دو تو اس کی سختی کم ہو جائے؟ ایسے ہی ہوگا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ میں کسی پر سختی کرتا ہوں تو عمر اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، اور اگر میں کسی کی غلطی یا کوتاہی پر اپنا رویہ نرم رکھتا ہوں تو عمر اس پر سختی کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ کب سختی اور کب نرمی کی ضرورت ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، عبد الرحمن نے کہا۔ خلیفہ رسول، بے شک ایسا ہی ہے، اس بات کا خیال رکھنا ابو محمد۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے تیرے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں وہ کسی تک نہ پہنچیں۔ عبد الرحمن بن عوف چلے گئے تو امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک اور رفیق اور مشیر عثمان بن عفان کو بلایا۔ ابو عبداللہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عثمان بن عفان سے کہا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، کیا تو بتا سکتا ہے کہ عمر بن خطاب کیسا آدمی ہے؟ امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان نے جواب دیا، خدا کی قسم، ابن خطاب کو تو مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہے، پھر تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ اس لیے کہ میں اپنی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ٹھونسنا نہیں چاہتا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تیری رائے ضرور لوں گا۔ امیر المؤمنین عثمان بن عفان نے کہا، عمر کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہے اور جو علم و دانش اس کے پاس ہے وہ ہم میں سے کسی میں نہیں۔ ایک اور سوال کا جواب دے دے عبداللہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عثمان بن عفان سے کہا، اگر میں اپنے بعد خلافت عمر کے سپرد کر جاؤں تو تیرا کیا خیال ہے کہ وہ تم سب پر سختی کرے گا؟ ابن خطاب جو کچھ بھی کرے گا ہم اس کی اطاعت میں فرق نہیں آنے دیں گے۔ عثمان بن عفان نے کہا، ابو عبداللہ، اللہ تجھ پر رحم و کرم کرے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے جو تجھے کہا اور تو نے جو مجھے کہا یہ کسی اور کے کانوں تک نہ پہنچے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کئی اور صحابہ رضی اللہ عنہ سے عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق رائے لی، ان میں مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہر ایک سے کہا تھا کہ وہ کسی اور سے اس گفتگو کا ذکر نہ کریں، لیکن یہ معاملہ اتنا اہم تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بات کی، یا آئندہ خلافت کا معاملہ تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے مسئلہ یہ تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ سخت طبیعت کے مالک تھے، ان کے فیصلے بڑے سخت ہوتے اور وہ بڑی سختی سے ان پر عمل کراتے تھے۔ ان سب نے ایک وقت اس مقصد کے لیے بنایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قائل کریں کہ عمر ابن خطاب کو خلیفہ مقرر نہ کریں۔ ان سب نے ایک وقت اس مقصد کے لیے بنایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قائل کریں کہ عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر نہ کریں۔ جب یہ وقت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو وہ لیٹے ہوئے تھے، بخار نے انہیں اتنا کمزور کر دیا تھا کہ اپنے زور سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ امیر المؤمنین وفد کے قائد نے کہا، خدا کی قسم، عمر خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ اگر تو نے اس کو خلیفہ مقرر کر دیا تو اللہ کی باز پرست کا تیرے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ عمر تیری خلافت میں سب پر رعب اور غصہ جھاڑتا ہے، وہ خود خلیفہ بن گیا تو اس کا رویہ ظالموں جیسا ہو جائے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا،
انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکے۔ مجھے بٹھاؤ، انہوں نے غصیلی آواز میں کہا۔ انہیں سہارا دے کر بٹھایا گیا۔ کیا تم سب مجھے اللہ کی باز پرست سے اور اس کے غضب سے ڈرانے آئے ہو؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نکاہت سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں اللہ کے حضور جا کر کہوں گا کہ میرے رب، میں نے تیرے بندوں میں سے بہترین بندے کو خلافت کی ذمہ داری سونپی ہے، اور میں نے جو کہا ہے وہ تمام لوگوں کو سنا دو۔ میں نے عمر بن خطاب کو خلیفہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ جو سب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کے فیصلے کے خلاف قائل کرنے آئے تھے خاموش ہو گئے اور شرمسار بھی ہوئے کہ انہوں نے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کو بیماری کی حالت میں پریشان کیا ہے۔ وہ سب اٹھ کر چلے گئے۔ اس سے اگلے روز ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان کو بلایا۔ عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ کے کاتب تھے۔ ابو عبداللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عثمان بن عفان سے کہا، لکھ جو میں بولتا ہوں۔ انہوں نے لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم،